بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، پہنچے ہوئے لوگ تھے. کیا تھے؟ پہنچے ہوئے لوگ تھے. آخر انہیں خدائی اختیارات تھے نا، ان کو خدائی اختیارات تھے نا، کچھ تو کر سکتے ہیں. یہ پہنچے ہوئے نہیں تھے، اگر مان جاؤ نا خدائی اختیارات تھے ان کے پاس. یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ دوسرا شبہ ہے کہ اللہ کے چنے، آل عمران وغیرہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لہذا اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، بس ان میں خدائی اختیارات منتقل ہو گئے. تو جواب، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے صرف انہیں تو نہیں بلکہ آدم کو ہی چن رکھا تھا، نوح کو بھی، سارے آل ابراہیم کو بھی، سارے آل عمران کو، العالمین. لیکن ذریۃ بعضھا من بعض، پھر بھی یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، سمیع علیم نہیں تھے. واللہ سمیع علیم. ہاں جی، جواب کیا دیا؟ سمیع علیم یہ نہیں ہے، سمیع علیم پھر بھی اللہ ہے. ہاں جی، تنویر پر جواب شبہ ثانیہ. تنویر نمبر 1، اذ قالت امرأۃ عمران، جلدی لکھو ذرا، آگے دکھاتا ہوں. تنویر نمبر 1 یعنی جواب شبہ پر روشنی ڈالی. تنویر پر جواب شبہ ثانیہ، آیت نمبر 38 میں آ جاؤ. تنویر ثانی بر جواب شبہ ثانیہ. شبہ ثانیہ پر تنویر آ گئی، کیوں نام مشکل میں بیٹھے. اذ قالت امرأۃ عمران، اور دیکھو تو صحیح نا شبہ کرنے والوں، عمران کی بیوی کیا دعائیں مانگ رہی تھی؟ رب انی نذرت، وہ رب رب کر کے پکار رہی تھی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا عقیدہ بھی یہ تھا، انک انت السمیع العلیم. بچی آ گئی تو بچی آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دی. کلما دخل علیہ، تمہید برے تنویر ثانی، کلما دخل علیہ، اگلی تنویر کو شروع کرنے سے پہلے تمہید مانگ لی. ہنالک دعا زکریا ربا، تم نے حضرت بی بی مریم اور اس کی ماں کا حال دیکھا. یہ تنویر تھی پچھلے شبہ کی. دوسری دیکھو حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ نیک اولاد سے نواز. کیوں کہ عقیدہ یہ ہے، انک سمیع الدعاء ہے جی. یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، سمیع علیم ذات صرف اللہ کی. ذرا قرآن کے منظر کو تو دیکھو، شبہ ہے نا. تو فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. یہ سمیع علیم نہیں تھے، بلکہ سمیع علیم کون ہے؟ اللہ. پہلی تنویر دی وہاں بھی تھا انک انت السمیع العلیم. دوسری تنویر پیش کی وہاں بھی فرمایا انک سمیع الدعاء. ہاں جی. تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے تصرفات کی نفی کی گئی مختلف انداز سے. اچھا جی، اگلا شبہ آ گیا، آیت نمبر 42 میں آ جاؤ. اگلا شبہ آ گیا، چلو اور نہیں، حضرت بی بی مریم تو خدائی صفات کی مالک تھی. ایسے ایسے امور تھے جو ان سے عام خوارج ثابت ہوئے، ایسے ایسے کام انہوں نے کر لیے. ہاں جی، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، ایسے ایسے کام کر دیے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جواب دیا کہ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے خود چنا تھا، بڑی نیک تھی. یا مریم، لیکن نبی تصرف، اے مریم حکم ہوا تھا اقنتی لربک، تو بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے، اللہ کے لیے سجدے کر، اللہ کے لیے جھک جا. تمہیں کیا پتہ ذالک من انباء الغیب، یہ تو غیب کی خبر ہے جو ہم ہی وہی کر رہے ہیں. ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، ان کی الوہیت کو ماننے والوں نبی بھی وہاں نہیں تھے جب وہ اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے. ہر جگہ سے نظر کون ہے؟ اللہ. اس وقت نبی نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے. یہاں سے میں واقعہ تھا، حضرت بی بی مریم کو جب اتنا نیک پایا سب نے، تو سب نے کہا میں اس کی کفالت کروں گی، سب نے کہا میں اس کی کفالت کروں گی. انہوں نے اپنی کلمے ڈالے، اللہ واللہ کلموں ڈال کر انہوں نے کیسے قرا کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو تورات لکھتے تھے نا جن قلموں سے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے ان کے خالو، انہوں نے تورات کی کلموں کو ڈالا جی پانی میں. جو قلم الٹی تیرنے لگی نا تو وہ حضرت زکریا کی تھی، وہ حضرت بی بی مریم کی جی کفالت کریں گے. یہ اقلام ہم قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ انہوں نے اپنے کلموں کے ذریعے قرآن ڈالا جی. باقی تفسیر یہ اسرائیلی روایات کی.
اذ قالت الملائکہ، دیکھو حضرت بی بی مریم کے بارے میں، ما کنت لدیہم اذ یختصمون، حضرت بی بی مریم کے بارے میں تمہیں شعور تک بھی نہیں ہے، تم ان کی الوہیت کے کیسے نغمے گاتے ہو. ہاں اذ قالت الملائکہ یا مریم، تمہید برائے جواب شبہ رابعہ. تمہید، حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا کیا. اب شبہ آ رہا تھا اگلا، کون سا شبہ؟ شبہ رابعہ آ رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ آیت نمبر 48 میں. چوتھا شبہ، اچھا جی حضرت بی بی مریم نہیں تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خدا اختیارات کے مالک تھے نا، وہ تو بغیر باپ کے آ گئے. تو یہ نظریہ کس کا، یہ چیز کس کی ہوتی ہے؟ یہ تو الوہیت کی کوئی نہ کچھ اس کے اندر عادت لگتی ہے. تو جواب دیا نہیں بھائی نہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. 15 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کی. کتنے طریقوں سے؟ 15. جواب شبہ رابعہ 15 طریقے چلتے آئے. آیت نمبر 60 تک. 15واں، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. اس شبہ کی کتنے جواب دی؟ 15. ہاں اب جواب ختم ہوئے. 4 جواب دینے کے بعد خالد آگے جناب کیا جی؟ مبالغہ. فمن حاجك فيه من بعد نمبر 61، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. پڑھا ہوں لڑائی کرے تھے ہاں پڑھا. اچھا جی 4 شبہات کے بعد کیا آیا؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اب بھی اگر آپ سے کوئی لڑتا ہے فقل، انہیں دعوت مبالغہ دو، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم بھی اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے خود بھی آنا اور ہم بھی خود آئیں گے. ثم نبتہل، پھر عاجزی کریں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کریں گے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر. آؤ دعوت مبالغہ، تمہیں ہم مبالغہ کی دعوت دیتے ہیں. اگر ہم جھوٹے ہیں نا تو یہ جی نجران کا وفد آیا تھا، نجران کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا. تو جب شبہات کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیتے گئے تو جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بات اگر حل نہیں ہوتی تو اور پھر مبالغہ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ. جب مبالغے کی دعوت انہیں دی گئی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مبالغہ میں پہنچے اور وہ رفو چکر ہو گئے. 1 2 3 بھاگ گئے. انہوں نے کیا کیا جی؟ وہ بھاگ گئے. وہ جو بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملہ میں جیت گئے. آپ اپنے بچوں کو بھی لے آئے، مثلا حضرت حسن حسین کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی لے کر اور اپنے گھر والی کو بھی لے کر آئے، میدان عمل میں آ گئے. اگر تم مبالغہ نہیں کرتے، آگے آ جاؤ آیت نمبر 64. اگر مبالغہ نہیں کرتے دعوت اتحاد، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پھر اور ایک تحریر لکھ لیتے ہیں اتحاد کی دعوت، اور تحریر لکھ لیتے ہیں اس کے اندر 4، اس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی. کتنی شرطیں؟ ہاں جی اتحاد سوائے اس کے ممکن نہیں ہے، متحدہ جماعتیں بنانے والے. اور جی اتحاد، اللہ نعبد الا اللہ، پہلی دعوت اتحاد، پہلی شرط کیا ہوگی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کریں. ولا نشرک به شیئا، شرک کبھی بھی نہیں کریں گے. نمبر 2 شرک کبھی نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. نمبر 3 مولوی اور پیروں کو رب نہیں بنا لینا. مولوی اور پیروں کو، اور بھائی دیکھو اللہ نعبد الا اللہ کا مضمون بھی وہی، ولا نشرک به شیئا کا بھی مضمون وہی، لیکن یاد رکھو شرائط میں بات کا تذکرہ واضح ہونا چاہیے. عبادت اللہ کی کریں گے اور یہ بھی لکھو شرک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. نمبر 3 شرط یہ لکھو گے شرک سے بھی بچیں گے، بدعات سے بھی بچیں گے.
اپنے مولویوں کو رب نہیں بنا لیں گے، یہ بدعت کی شرح۔ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم مولوی اور پیروں کو رب تو نہیں بنا لیتے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، آیت نازل ہوئی نا، یا رسول اللہ مولوی اور پیروں کو رب تو نہیں بنا دیتے، قرآن ہمارے بارے میں کہتا ہے رب بنا دیتے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی کتاب میں ایک مسئلہ ہوتا اور دوسرا مسئلہ ہوتا مولوی کا، بتاؤ تم کس کا مانتے؟ جو فتویٰ مولوی دے دیتا تم تو وہی مانتے، تو اسی کو کہا رب بنا لینا۔ مولویوں کے فتویٰ پر نہیں چلیں گے، جو کتاب اللہ کا مسئلہ ہوگا اسی کو مانا جائے گا۔ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور رب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ ہاں جی، مولوی اور پیروں کی بات نہیں، اللہ کی کتاب کی بات مانے جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں آتے تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم کہو ہم تو اسی معاہدے پر پکے ہیں، آؤ جی ہم تو اس معاہدے پر پکے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں، تم ہمارے ساتھ معاہدہ کرو یا اہل الکتاب۔ ایک شبہ کا جواب ہے، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، شبہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، لہذا تم یہودی بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں، تم ہمارے ساتھ اتحاد کر لو۔ تو جواب یا اہل الکتاب، او اہل کتاب مولویوں، قرآن مولویوں کو خطاب کرتا ہے، او مولویوں لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تورات و انجیل تو اس وقت تھی بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی بن گئے؟ اس وقت تو تورات و انجیل تھی نہیں۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ اس وقت تورات انجیل تھی صحیح۔ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، جو تمہیں دلیلیں نہیں آتی مناظرے پہ کیوں آتے ہو؟ جن باتوں میں دلیلیں نہیں ہیں وہ دعوے کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو حنیف مسلمہ، سب سے کٹ کر رہتے تھے، مسلمان تھے۔ ما کان من المشرکین، مشرک نہ تھے، تم تو مشرک ہو۔ اگر فرض کرو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تابعدار ہے بھی صحیح نہ، تو ان اول الناس ابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کا تابعدار ہوئی ہے الذین اتبعوا، جو ابراہیم کی بات بھی مانے، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور مومن، یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب۔ ہاں جی، یہاں سے بدت طائفہ سے یہودیوں کی خواصیں، 7 خواصیں، آیت نمبر 78 تک، کہاں سے؟ یا اہل الکتاب آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 78 تک 7 خواصیں آ گئی اہل کتاب کی۔ یہ ایسے ایسے خبیث ہیں، یہ حضرت ابراہیم کو اپنا نہیں بنا لیں گے، اور بزرگ ہمارے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ ہمارے تھے۔ تو یاد رکھو، ان کو اللہ نے جواب دیا، بزرگ تمہارے نہیں، بزرگ ان کے ہیں جو بزرگوں کی جو بات مانتا ہے۔ بدت طائفہ، خباثت نمبر 1، خباثت نمبر 1 اضلال، یا اہل الکتاب، خباثت نمبر 2 کفر بآیات اللہ، وتکتمون الحق، تلبسون الحق، خباثت نمبر 3 تلبیس حق، تکتمون الحق، خباثت نمبر 4 کتمان حق۔ وقالت طائفہ من اہل الکتاب آمنوا بالذی، مکیدات لارتداد المسلمین، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے مکیدات۔ من اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، خباثت نمبر 6 مومنوں کے مال کو حلال سمجھ کر کھانا، ان کو ماری رگڑی ہو۔ اور خباثت نمبر 7 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ایسی تقریریں کریں گے، او اللہ نے فرمایا بات درمیان میں لے آتے ہوئے اپنی مار دیں گے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم کہو کہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے، کتاب تورات و انجیل میں موجود ہے، حالانکہ ما هو من الکتاب، یہ کتاب میں نہیں ہوگا، مولوی کی اپنی شرارت ہوگی۔ وہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہیں گے یہی اللہ کا مسئلہ ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے۔ اور جناب شبہ خامسہ آخری حصہ مضمون ختم ہونے لگا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے پکارنا، میں تمہاری پکار سنوں گا، من صلی علیہ عند قبری سمیتو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں سنوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تم ہو جاؤ گے. یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے پکارے گا نا میں سنوں گا. تو جواب ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو تو جچتا ہی نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے، اللہ اسے نبوت دے پھر وہ مشرک بن جائے. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، وہ لوگوں کو کہنے لگ جائے میرے بندے بن جاؤ، میری باتیں کرو. ولكن كونوا ربانين، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ربانی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ رب والے بن جاؤ، وہاب والے بن جاؤ. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما کے نیچے لکھو جیسا کہ جو ہے قرآن میں مانا ہے جیسا کہ تمہیں انہوں نے بما کنتم تعلمون الکتاب، جس طرح تم کتاب سکھاتے تھے اور جس طرح تم درس قرآن دیتے تھے، درس تورات دیتے تھے، اس سے اسی طرح بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ایسی کوئی بات نہیں. جناب 5 شبہات ہیں. کتنے؟ 5 شبہات ہیں. 5 شبہات کا جوابات دیے گئے کہ دیکھو 5 شبہات کے جوابات سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو. کیا جواب؟ اللہ لا الہ الا ہو. ہاں جی اگلا مضمون پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی کتنی آیتیں؟ 80 آیتیں آپ نے تھوڑے سے جی ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے.